والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ سبحان اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیت کیجئے نا کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر دور میں کچھ شخصیات ایسی جنم لیتی ہیں جو وقت کی قید سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ صدیاں گزر جائیں مگر ان کا علم چراغوں کی طرح روشنی دیتا ہی رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ان کا عمل دلوں میں ایمان، محبت اور کردار میں حرارت پیدا کرتا ہے، لوگوں کے کردار کو سنوارنے کا باعث بنتا ہے۔ ان کا علم لوگوں کی ہدایت اور ان کا عمل لوگوں کے کردار کو سنوارنے کا باعث بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی نشست میں علم و عمل کے روشن ستارے، علم و عمل کے روشن ستارے، انہی درخشاں میناروں میں سے 2 ہستیوں پر آج ہم بات کریں گے، ان کا ذکر خیر کریں گے۔ ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کی وہ خدمت کی کہ لاجواب خدمت کی، اور بالخصوص بخاری شریف کے حوالے سے تو ان کی خدمات کو لوگ آج تک کیا انشاءاللہ رہتی دنیا تک جانیں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کا نام ہے شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ صاحب دل درویش جنہوں نے محبت، عاجزی، انکساری اور اصلاح باطن کے پیغام کو ایسا لوگوں کے دلوں میں اتارا، کئی لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ انہیں بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان دونوں ہستیوں کے مزارات پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ ان کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے۔ انشاءاللہ آج کا ٹاپک علم و عمل کے روشن ستارے، اور ان 2 ہستیوں پر شریف الحق امجدی صاحب اور بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہما پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنے کی نیت کرنی ہے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی زندگی سے ہمارے لیے کیا سبق نکلتا ہے، ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جہاں ہمیں سیرت کو سیکھنا ہے، وہیں پر انشاءاللہ ان کی زندگی سے حاصل ہونے والا درس، ان کی زندگی سے حاصل ہونے والا پیارا سبق بھی انشاءاللہ ہم لیں گے، اور نیت یہ بھی کریں کہ انشاءاللہ جو ہم سیکھیں گے، یاد رکھیں گے، اللہ نے چاہا تو اس پر عمل بھی ہم نے کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا. اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب اور یتیموں کو ان کے مال دو اور ستھرے کے بدلے گندا نہ لو. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، إنه كان حوبا كبيرا. بے شک یہ بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 اور 3 اور 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ رچتا پچتا، یعنی خوشگوار اور مزے سے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں، جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کیا ہے، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا. اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر اور اس جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں. وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھائے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. پھر جب تم ان کے مال انہیں سپرد کرو تو ان پر گواہ کر لو اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے
ترکہ تھوڑا ہو یا بہت، حصہ ہے اندازہ باندھا ہوا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور ڈرے وہ لوگ کہ اگر اپنے بعد ناتواں اولاد چھوڑتے تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا۔ وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں، وسيصلون سعيرا۔ اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے یعنی بھڑکتی آگ میں جائیں گے۔ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں برابر۔ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك۔ پھر اگر نری لڑکیاں ہوں اگرچہ دو سے اوپر تو ان کو ترکے کی 2/3۔ وإن كانت واحدة فلها النصف۔ اور اگر ایک لڑکی تو اس کا آدھا۔ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث۔ اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکے سے چھٹا اگر میت کے اولاد ہو، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کا 1/3۔ فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين۔ پھر اگر اس کے کئی بہن بھائی تو ماں کا 6 بعد اس وصیت کے جو کر گیا اور دین کے۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا۔ فریضة من اللہ، یہ حصہ باندھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کی سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیغام قرآن سیگمنٹ کے بعد ہم کلام سنتے ہیں انشاءاللہ۔ آج بھی کلام سنیں گے اور بڑا پیارا کلام سنیں گے۔ ہمارے ساتھ جو عاشقان رسول ہیں آپ زیارت کر رہے ہیں انشاءاللہ، ایک مرتبہ پھر زیارت تعارف کے ساتھ ہوگی۔ ہمارے سید حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور ہمارے ساتھ اویس بھائی ہیں، مرحبا کہتے ہیں اویس بھائی آپ کو، زمانے بعد آپ نے ہمیں زیارت کروائی اپنی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دل کی جانب ہے ہمارے مولانا قاسم مدنی، بہت شکریہ قاسم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ اور فرسٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں محمد حسیب اتاری، ماشاءاللہ محمد حسیب بھائی، اللہ پاک آپ کی کاوشوں کو کوششوں کو قبول فرمائے، برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اویس بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ جی صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی
محمد ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، آنکھیں تو دیکھنے کو مضطرب تھی، دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں، دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، آنکھیں تو دیکھنے کو پگھلے گی، مضطرب تھی، دل بھی ہوا روانہ
سرکار کی گلی میں کو پاس کچھ نہیں لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے کو پاس کچھ نہیں لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی یاد لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یاد لب پر نبی کی نعتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی ہوگی کبھی نیاز
سرکار کی گلی میں ہو جائیں گے روانہ، سرکار کی گلی میں بڑی غریبی ہے، مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم، جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے، ہو جائیں گے روانہ، سرکار کی گلی میں بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کہیں کوئی دیوانہ، چلو ریاضی مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں، ہو جائیں گے روانہ، سرکار کی گلی میں میں آؤں مدینے، میری اوقات نہیں ہے، کر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، آقا مدینے بلا لے، بہت اداس ہوں میں، ہمیں جہاں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا، حضور پھر سے بلا لے، بہت اداس ہوں میں، کرم حضور کو ایسا کہ سارا گھر آئے، میرا سوال نہ ٹالے، بہت اداس ہوں میں، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، ہو جائیں گے روانہ، سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا، سرکار کی گلی میں ہوگا
اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی بادب بازوق حاضری نصیب فرمائے. کیوں نہ جائیں حضور کی بارگاہ میں. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہے. وہ میرے آقا کا شہر ہے، اور جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے ہی محبت کرتا ہے. اور محبوب بھی ہے محبوب خدا. محبوب بھی وہ ہیں کہ جن کی مثل کوئی ہے ہی نہیں. محبوب وہ ہیں کہ جس طرف چلتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم تو خوشبو سے پہچان لیا کرتے ہیں. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. محبوب تو وہ ہے، محبوب تو وہ ہے کہ ہاتھ پھیریں تو مریض ٹھیک ہو جائیں. محبوب تو وہ ہے جہاں قدم رکھیں وہاں پر برکتیں ہی برکتیں آ جائیں. محبوب تو وہ ہے کہ جہاں تشریف فرما ہو وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو. محبوب ایسے ہیں، اللہ اکبر. محبوب ایسے ہیں کہ جس مدینہ پاک میں آئے اسے مدینہ قرار دیا. وہ پہلے جو یثرب کہا جاتا تھا، جسے بیماریوں کی جگہ کہا جاتا تھا، حضور کے قدموں کا صدقہ میرے حضور وہاں پر گئے، تشریف فرما ہوئے، وہ دارالشفا بنا. وہاں کی ہوا میں شفا، وہاں کی فضا میں شفا، وہاں کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی. وہاں کی ہر گھاٹی پہ فرشتہ کھڑا ہے. 70,000 فرشتہ صبح میرے حضور کی بارگاہ میں مدینہ پاک میں حاضر ہوتا ہے. شام کو 70,000 فرشتہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے. جو ایک مرتبہ آیا اسے قیامت تک پھر آنے کا موقع نہیں ملے گا. فرشتے تو ایک مرتبہ آتا ہے، ایک مرتبہ فرشتہ حاضر ہوتا ہے. جو آیا ہے پھر اسے موقع نہیں ملے گا. اور غلام تو جب سرکار کرم فرما دیں اپنے غلاموں کو بلا لیں، اپنے غلاموں کو بلا لیں. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو مدینہ منورہ کی تکلیف پر صبر کرنے والے کو بھی بشارتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو تکلیف پہنچے، دکھ پہنچ جائے، کوئی تکلیف ہی ہو جائے، لیکن اگر اس پر صبر کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت عطا فرمائی ہے. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے ہو سکتا ہے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر. اسألوک شفاعت یا رسول اللہ، اسألوک شفاعت یا رسول اللہ، اسألوک شفاعت یا رسول اللہ. ہم حضور سے شفاعت کی بھیک مانگتے ہیں. جب حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں، جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں، اللہ کرے کہ اس شفاعت سے حصہ ہم سب کو نصیب ہو جائے. مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے نا، تنم فرسودہ جا پارا ز ہجرا یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ. اللہ اکبر. مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر جو حضور کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ یا رسول اللہ جب آپ اپنی شفاعت کے بازو پھیلائیں، یا رسول اللہ اس جامی کو نہ بھولیے گا. ہم حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ دے کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائے ہو، یا رسول اللہ ہم غلاموں کو نہ بھولیے گا، ہماری بھی سفارش فرمائیے گا، ہماری بھی شفاعت فرمائیے گا. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، وہ چھپاتے جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ مبارک ذات ہے کہ جنہوں نے لوگوں کو اللہ سے آشنا کروایا، رب کی معرفت دلائی ہے. وہ لوگ کہ جو شریعت سے، دین سے بھٹکے ہوئے تھے، وہ لوگ کہ جو اللہ سے غافل تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آ کر بتایا کہ تمہارا رب کون ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ تم جس طرف جا رہے ہو یہ راستہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر چل کر تمہیں اللہ پاک کی معرفت نصیب ہوگی. ان راستوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا ہے. پھر ان ہیروں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تراشا ہے، تیار کیا ہے. کوئی ابو بکر بنے، کوئی فاروق اعظم بنے، کوئی عثمان غنی بنے، کوئی حیدر کرار بنے، کوئی بلال ہے، کوئی صہیب ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام
جو تیار ہوئے، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار فرمایا. جب آخری حج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ حضور کے ساتھ حج کر رہے ہیں. لیکن مدینہ منورہ میں دیکھا جائے تو تقریباً 10,000 صحابہ اکرام کے، کم و بیش 10,000 صحابہ اکرام کے مزارات ہیں. یعنی 1 لاکھ صحابہ اکرام کے مزارات مکہ مدینہ میں نہیں ہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا پیغام لے کر یہ نفوس قدسیہ پوری دنیا میں پھیلی ہیں. پوری دنیا میں جس طرف جن کا رخ ہوا وہاں پر دین اسلام کا پرچم بلند کرتے چلے گئے. لوگوں کے کردار کو سنوارتے رہے، لوگوں کی گفتار کو سنوارتے رہے، لوگوں کی افکار کو سنوارتے رہے، لوگوں کے عمل کو درست کرواتے رہے، کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا چلا گیا. پھر صحابہ کرام کا دور ختم ہوتا ہے، تابعین کا دور، پھر تبع تابعین کا دور آتا ہے. اللہ اکبر. تو پھر علماء کرام کو اللہ پاک نے یوں کہیں کہ یہ ذمہ داری سونپی، انبیاء کا وارث بنایا گیا علماء کرام کو. تو اور علماء کرام یہ دین اسلام لے کر چلے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک علماء کرام کی ذمہ داری رہے گی، اور یہ دین اسلام کا کام علماء حق انشاءاللہ یہ کرتے ہی رہیں گے. 2 نفوس قدسیہ، 2 پیاری ہستیوں کا ذکر آج ہم کریں گے. حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شارح بخاری ہیں، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کی ہے، اور دوسرا بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انشاءاللہ انہی کی سیرت پر آج ہم گفتگو بھی کریں گے. علم و عمل کے روشن ستارے ہمارا ٹاپک رہے گا. اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ آج محمد حسیب بھائی فرسٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. مرحبا بھی ان کو کیا ہے، اور انہی کی طرف پہلا سوال بھی بڑھائیں گے. اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ. حسیبے میں چاہوں گا کہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کچھ تعارف پیش فرمائیں. مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی کمال کی پرسنالٹی ہے، بڑی کمال کی شخصیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہے 1340 ہجری 1921 میں آپ کی ولادت ہوئی. ضلع اعظم گڑھ کا ایک مشہور قصبہ ہے، مشہور و معروف، گوسی اس کا نام ہے، اور اس کے محلہ کریم الدین پور میں آپ کی ولادت ہوئی. اور تعلیم کا آغاز، چونکہ آپ نے محلہ، آپ کا جو قصبہ تھا وہ گوسی تھا، اور گوسی کے قریبی جو مقامی مکتب تھا وہاں سے آپ نے قرآن پاک کی جو ناظرہ کی تکمیل فرمائی. اور اس کے فوراً بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی فارسی کی 2 کتابیں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے منجلے، یعنی درمیانے جو بھائی تھے حکیم احمد علی، ان سے آپ نے گلستان اور بوستان، ان 2 کتابوں کو آپ نے بڑے احسن انداز میں مکمل فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ذہن میں ایک بات تھی کہ آپ نے جو علم ہے وہ کسی عظیم دینی درسگاہ میں سیکھنا ہے، اور عظیم جو ماہر علوم و فنون ہوتے ہیں ان سے سیکھنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کا بچپن سے ہی ایک ذہن بنا ہوا تھا. چنانچہ آپ نے جامعہ دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور میں آپ نے داخلہ لیا اور وہاں سے اپنے علم کا آغاز فرمایا. اب اتفاق یہاں پہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں داخلہ لیا. آپ کے جانے سے 1 سال قبل وہاں پر شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی اسی جامعہ میں 1 سال قبل وہاں پہنچے. اور شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے عزیز ترین شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے. سبحان اللہ. اور آپ نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ آپ اس ادارے یعنی جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں تشریف لائیں، تو ان کے فرمان پر آپ پہنچے. اور مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی کے بعد سب سے پہلی شخصیت جو اس ادارے میں پڑھنے گئی مفتی شریف الحق امجدی ہوئے تھے. ٹھیک. تو یہ ان کو توفیق ملی، آپ بھی وہاں پہنچے، اور 8 سال کا عرصہ آپ نے حضرت حافظ ملت کی بارگاہ میں گزارا. تقریباً 8 سال کا عرصہ جس میں آپ نے عربی اور فارسی کی جو بنیادی کتابیں تھیں ان کو پڑھا، اور فقہ کی مختلف کتابیں 8 سال تک وہاں لگاتار آپ پڑھتے رہے ان کے پاس. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ تعارف ہمارے محمد حسیب بھائی نے بیان کیا ہے. میں چاہوں گا شاہ صاحب، جو اللہ پاک نے آپ کو اوصاف عطا فرمائے تھے نا مفتی صاحب کو، میں چاہوں گا کچھ اوصاف ان کے بیان فرمائیں. جزاک اللہ خیر شاہ صاحب. ماشاء اللہ، جیسے حسیب بھائی نے بیان کیا تو مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف میں سے ایک جو وصف تھا نا وہ حق گوئی تھا.
حق گوئی. حق. واہ واہ. اچھا، حق گوئی اور بے باکی ایک مبلغ، مصلح یعنی جو اصلاح کرنے والا ہے، مرشد اور عالم دین اور مومن کامل کی یہ صفات لازمہ میں سے ہے. حق تعالیٰ نے یہ وصف بھی آپ کی ذات میں خوب ودیعت فرمایا، یعنی خوب عطا فرمایا ہے. شاہ صاحب، حق گوئی جو تھی نا مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ایسی تھی کہ آپ جو دین کے خلاف کام ہونے والے تھے ان کو دیکھتے ہی ان پر تنبیہ فرما دیتے تھے فوراً ہی. اور آپ شرع مطہرہ کے خلاف بھی کوئی بات دیکھتے تو فوراً اس پر تنبیہ فرماتے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ گھٹی میں تھا ان کے. سبحان اللہ. اور اس کی انجام دہی کے لیے کوئی لچک، کوئی نرمی روا نہیں رکھتے تھے. صحیح. اچھا، آپ کا ایک یہ بھی وصف تھا کہ بہت سے لوگ جب آپ کی یہ طرز دیکھتے تھے نا، مثلا کوئی اگر شرع کے خلاف کام کر رہا ہے تو فوراً اس کو ٹوک دینا، فوراً اس کی تنبیہ کرنا، تو اس وصف کو دیکھ کر بہت سے لوگ اس مومنانہ اور مجاہدانہ وصف کی کچھ شدت اور سختی بھی لوگ کہتے تھے. لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے سامنے ایک پیاری حدیث مبارکہ تھی نا. حدیث مبارکہ کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم تستطع فبلسانہ. اس پر وہ عمل کرتے تھے. اچھا، دوسرا وصف آپ کا مہمان نوازی کا. مہمان نوازی اور سخاوت و فیاضی اخلاق کریمانہ اور صفات مومنانہ. مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی آپ کا اخلاق اتنا کریم تھا، اتنا اعلیٰ تھا، اور آپ کی مومنانہ جو صفات ہے یہ تو ایسی شمار ہوتی تھی کہ حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان اوصاف میں بھی منفرد تھے اور نمایاں تھے. آپ کا جو روزانہ کا معمول تھا نا، نماز عصر سے فارغ ہوتے تو اپنے کمرے کے باہر برآمدہ، اس کو بولتے ہیں کوریڈور، اس میں تشریف لاتے، کرسی پر تشریف فرما ہوتے، اور جو جامعہ اشرفیہ کے اساتذہ کرام بھی ہوتے وہ بھی آپ کے ساتھ کرسی پر تشریف لاتے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ بلا تردد روزانہ اپنی جیب سے، اپنی پاکٹ منی جس کو بولتے ہیں، اس سے انتظام فرماتے، خاص انتظام فرماتے. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس مہمانوں کی بھی بہت آمد ہوتی، اور اس کا بھی تسلسل رہتا ہے، جس کی ضیافت یعنی مہمان نوازی کا فریضہ بھی آپ بحسن خوبی انجام دیتے. اور اس پر سمجھ لو اپنے جو شہزادے تھے، فرزند اکبر، مطلب جو بڑے شہزادے ہیں، ڈاکٹر محب الحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آپ نے باقاعدہ ایک ذمہ داری دی ہوئی تھی، ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ اس میں مصروف رہتے. طرح طرح کے لذیذ کھانے، پھلوں، میووں اور اشیاء خرد و نوش سے دسترخوان کو نوازا جاتا تھا، دسترخوان خوب سجایا جاتا تھا. اچھا، ایک وصف آپ کا تھا اوقات کی پابندی. یہ بھی یاد رکھیے، وقت ایک ایسی انمول دولت ہے کہ جو گزرنے کے بعد نا کسی طرح واپس نہیں آتی. حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع ہی سے اوقات کی حد درجہ پابندی فرماتے اور ایک لمحہ بھی بیکار ضائع نہیں ہونے دیتے تھے. 81 برس یعنی 81 ایئرز آپ کی اولڈ عمر بھی ہے، ضعیف البصارت یعنی جو آنکھیں ہیں ان کی تھوڑی لائٹ، تھوڑی روشنی کم بھی ہے، کمزور بھی ہے. اس کے باوجود آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، کتابوں سے اتنا شغف تھا آپ کا. آپ نے اپنے اوقات کو نا مختلف دینی کاموں کے لیے، مختلف ملی کاموں کے لیے، مختلف علمی، فنی، تحریری اور تصنیفی کاموں کے لیے آپ نے بانٹ رکھے تھے، جن کو آپ ہر موسم میں پابندی کے ساتھ کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے. ہر موسم سے کیا مراد ہے شاہ صاحب؟ کیا ہر موسم سے یہ مراد ہے جیسے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر سردی آ جاتی ہے ہم سستی میں چلے جاتے ہیں، گرمی آتی ہے تو پھر بھی ہم سستی میں ہو جاتے ہیں. تو اس طرح ان کے لیے یہ نہیں تھا، سردی ہو یا گرمی ہو، ان کا ایک ہی عمل تھا کہ انہوں نے چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو. اسلاف کا تو انداز یہی ہے نا، وہ کہا نا کہ عمل تھوڑا ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، جبھی تو اس کی برکتیں بندے کو نصیب ہوتی ہیں. تو آپ اسلاف کے انداز کو دیکھیں. ابھی جیسے قبلہ شاہ صاحب بات بھی کر رہے ہیں، حسنین شاہ صاحب، کہ ایک تو مستقل مزاجی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی آپ نے گول سیٹ کیا ہوا ہے، کوئی ہدف بنایا ہوا ہے، آپ اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلا کام ہی اس میں یہ ہے مستقل مزاجی. 2 دن کیا، 4 دن چھوڑا، 2 دن کیا اور 2-4 دن بعد پھر چھوڑ دیا. مثال کے طور پر اس کی مثال ہمارے یہاں یوں لے لیجئے کہ بعض اوقات نا بعض افراد کو واک کا ایک جذبہ وہ ہوتا ہے،
آئے گا کہ بس اب واک کرنی ہے اور میں نے اپنے جسم کو کم کرنا. ماشاءاللہ دیکھیں قاسم بھائی مسکرا بھی رہے ہیں اس جملے پر کہ واک کرنی ہے. بھائی کیا ہوا بھائی؟ وزن بڑھ رہا ہے جی, واک کرنی ہے, واک کرنی ہے. اچھا ایک دو بندوں سے بات سن لی, قاسم بھائی سے بات سن لی, ادھر سے شاہ صاحب سے سن لی بھائی کہ واک کی یہ افادیت ہے, کر دی بھائی. ایک دن 2-4 دن گئے, پھر ایک دن چھٹی, پھر ایک آدھ دن گئے, پھر 2-3 دن چھٹی, پھر پتہ چلتا ہے کہ مہینے میں 10 مرتبہ مشکل سے گئے ہوں گے اور بقیہ 20 دن پھر آرام فرماتے ہیں. یہی ہماری ڈائٹ کا بھی ہوتا ہے. لیکن جو لوگ مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ ان کے وقت میں برکت بھی ہوتی ہے. اچھا وہ اپنے ہدف کو بھی بڑے اچھے انداز میں پا لیتے ہیں. یعنی جو انہوں نے سوچا ہوتا ہے, جو ان کی منزل ہوتی ہے, جو انہوں نے گول سیٹ کیا ہوتا ہے, وہ بڑی آسانی سے وہاں تک اپنے منزل تک پہنچ جاتے ہیں. وہی لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں, وہی ناکام ہو جاتے ہیں کہ جو مستقل مزاجی کے ساتھ کام نہیں کرتے. آج کا یہ پیغام مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے یہ بھی ہم ضرور حاصل کریں, یہ لیں کہ ان کا جو انداز تھا کہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنا, چاہے سردی ہے, گرمی ہے, بارش ہے, آندھی ہے, طوفان ہے, جو انہوں نے اپنا ایک سیٹ کیا تھا نا ٹائم ٹیبل, جو آپ دیکھیں اسکولوں میں بھی, اور بلکہ اس پر تو اب لیکچرز ہوتے ہیں ٹائم مینجمنٹ پر تو باقاعدہ لیکچرز ہوتے ہیں. اچھا موٹیویٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنا پورا شیڈیول بنایا ہوا ہوتا تھا اور وہ اس کے مطابق کرتے تھے. وہی اگر ہم فالو کرنا, ان کی زندگی سے کچھ حصہ ہمیں, ان کی سیرت کا کچھ چھینٹا ہم پر پڑ جائے, مل جائے ہمیں, تو یقین کریں کامیاب ترین انسان ہم بن جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو پڑھیں, اپنے اسلاف کی زندگی کو جب پڑھیں گے, سمجھیں کہ تو اللہ نے چاہے اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. میں مزید چاہوں گا شاہ صاحب مزید اوصاف بھی بیان فرمائیں. جی شاہ صاحب, حضرت فقیہ اعظم ہند یعنی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منصب جلیلہ عطا فرمایا, تو اس کا پاس اور لحاظ بھی کرتے تھے اور اپنی ذمہ داری کا احساس خوب عطا فرمایا ان کو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اس کے علاوہ آپ کو منظم, سوجھ بوجھ والا, یعنی آپ ایسے احسن انداز سے مسئلے کو حل کر دیتے تھے کہ جس طرح کوئی دوسرا اس کو حل کرنا وہ مشکل سمجھتا تھا. آپ ماہر تعلیم بھی تھے. ان تمام صلاحیتوں کو جس خوبی کے ساتھ نا آپ رحمت اللہ علیہ نے استعمال فرمایا وہ قابل رشک ہیں. اس حالت میں کہ عارضہ قلب بھی ہے, ضعف العمری بھی ہے, ذات گرامی میں جس قدر آپ نے تعمیر امت کے لیے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا, تو یہ آپ ہی میں یہ وصف پایا جا رہا ہے. اسی طرح آپ فجر کی نماز کے بعد جو شرح بخاری میں مصروف رہتے, 8 بجے دارالافتاء میں تشریف لے جاتے, 12 بجے تک 4 گھنٹے مسلسل افتاء اور املا کرتے رہتے, نائبین کے فتاوی سماعت فرماتے اور اسی طرح اصلاح کرتے. تخصص فی الفقہ کے جو طلباء ہیں ان کی فقہی تربیت فرماتے. نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد پھر دارالافتاء تشریف فرما ہوتے, 2 گھنٹے مسلسل کام فرماتے اور عصر کے بعد عمومی نشست فرماتے. اب اس عمومی نشست میں اساتذہ جو جامعہ کے ہیں وہ ہجوم کی صورت میں ہوتے ہیں. ہجوم سے مراد یہ ہے کہ سارے کے سارے اساتذہ آ جاتے. ظاہر جب مفتی اعظم ہوں, فقیہ اعظم ہوں, جب وہ تشریف فرما ہوں گے پھر ان کے درمیان یہ صدر نشین ہو جاتے, یعنی وہاں پر آ کر تشریف فرما ہوتے. تو پھر اس محفل میں بھی مختلف موضوعات, اب یہ نہیں کہ مثلا فجر سے لے کر اس وقت تک اثر ہو گئی ہے, اس وقت تک ہم بیٹھے ہیں تو اب تھوڑا سا آرام کر لیں, نہیں. اب اس وقت بھی آپ محفل ایسی رکھی ہے کہ جس میں مختلف موضوعات پر ڈسکس ہو رہی ہے, مختلف موضوعات پر باتیں ہو رہی ہیں. پھر نماز عشاء کے بعد سے لے کر 11 بجے تک پھر شب کو آپ جو شرح بخاری ہے اس کا دوبارہ سلسلہ شروع کر دیتے. نماز عشاء کے اور کھانے سے فراغت ہوتی تو یہ روز کا معمول آپ کا تھا. جمعرات اور جمعے کو آپ کا یہ معمول اور بڑھ جاتا کہ شرح میں اور اضافہ فرما دیتے. اللہ تعالیٰ مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائی. یہاں قاسم بھائی کچھ دارالافتاء کی بات ہوئی, اچھا فتویٰ نویسی کی بات ہوئی, ان کی مزید کچھ اوصاف قبلہ شاہ صاحب نے بیان فرمایا. میں چاہوں گا کہ فقہ میں, افتاء میں, تصنیف, یہ چند ایک چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ پاک نے اس اعتبار سے بھی وصف عطا فرمائے تھے, اس پر کچھ روشنی ڈالیں. یہ افتاء کیا ہوتا ہے, فتویٰ کیا ہوتا ہے, تھوڑی اس حوالے سے بھی تھوڑی رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جی, ان کو رب ذوالجلال نے بے شمار
بے مثال اور با کمال خصوصیات اوصاف سے نوازا. جی. یوں تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مختلف علوم و فنون کے اندر ایک ید طولہ حاصل تھا، یعنی بہت زیادہ مہارت حاصل تھی. صحیح. لیکن جب افتاء کی بات کی جائے یا فتویٰ نویسی کی بات کی جائے تو اس کی مثال عہد حاضر میں، دور حاضر میں نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک الگ ہی ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا افتاء کے اندر اور فتویٰ نویسی کے اندر. اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا جب یہ علمی سفر شروع کیا اور افتاء کی طرف آئے، فتویٰ نویسی شروع کی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خالی صرف علم دین حاصل نہیں کیا کہ صرف علوم اسلامیہ یا فنون دینیہ پر کو سیکھا اور مفتی بن گئے، بلکہ اس کے لیے ایک مفتی حاذق کی یہ صحبت ہونا ضروری ہے. مفتی حاذق یعنی ماہر مفتی. صحیح. اس سے تربیت حاصل کریں، اپنے فتاویٰ کی اصلاح کریں، اسے درستی کروائیں، پھر جا کے بندہ مفتی بنتا ہے. اسی وجہ سے اس علم کو، یعنی جو علم افتاء ہے، دارالفتاء والا منصب ہے، اس کو علم طب کے ساتھ بڑی مماثلت اور ممارست ہے. وہ کس طرح کے علم طب کے اندر بھی اگر خالی انسان علم حاصل کر لے اور تعلیم کا سلسلہ مکمل کرنے کے بعد، ڈگری لینے کے بعد وہ حکیم نہیں بن جاتا یا ڈاکٹر نہیں بن جاتا، بلکہ اس کو ایک ماہر حکیم یا ماہر ڈاکٹر کے پاس تربیت حاصل کرنا ضروری ہے. جی. اسی طرح دارالفتاء والا جو منصب ہے، مفتی والا منصب، اس میں بھی اس کو ماہر مفتی کی صحبت یہ ضروری ہے. جی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو صحبت ملی، وہ جو شخصیات ہیں وہ بھی بہت اوصاف کی حامل ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. جی. سب سے پہلے آپ نے تقریباً 14 ماہ کنٹینیو مسلسل مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب بہار شریعت، ان سے آپ نے مکمل کیا اپنا 14 ماہ کا جو سفر ہے فتویٰ نویسی والا. ان سے تربیت حاصل کی، ان کو اپنے فتاوی جات چیک کرواتے رہے. صحیح. اچھا، اس کے بعد جب آپ بریلی شریف گئے، وہاں پر جو دارالعلوم منظر الاسلام ہے، صحیح، وہاں پر آپ نے کم و بیش 11 سال 3 ماہ اور 2 دن تدریس کے فرائض سر انجام دیے. اس دوران جو قبلہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو شہزادے ہیں، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر آپ نے ان سے فتاویٰ کی تربیت حاصل کی اور ان سے اپنے فتاویٰ جات لکھ کر ان کو چیک کرواتے رہے، ان سے علمی استفادہ کرتے رہے. جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علمی استفادہ کرتے رہے، اسی طرح اپنے فتاویٰ جات چیک کرواتے رہے، تو جو اللہ پاک نے آپ کو قابلیت، ذہانت اور شوق مطالعہ والے اوصاف سے نوازا تھا، یہ دیکھ کر مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زیادہ آپ سے متاثر ہوئے، اور آپ ان کے نظر میں ایک معتمد، یعنی جس پر اعتماد کیا جائے، وہ شخصیت بن گئے. صحیح. اچھا، پھر جب مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ پر اتنا اعتماد کہ پھر عوام اور خواص، یعنی عام عوام اور علماء اہل سنت، ان کی نظروں میں آپ نائب مفتی اعظم ہند کے لقب سے مشہور ہو گئے. صحیح. اور آپ نے جو تدریس کی خدمات سر انجام دی، دوران تدریس جو مختلف جامعات میں آپ نے تدریس کی، وہاں پر آپ نے اس عرصہ تدریس میں تقریباً 25,000 فتاویٰ جات یہ تحریری صورت میں لکھ کر امت کو پیش کیے. جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا یہ سفر مکمل کر کے جامعہ منظر الاسلام بریلی سے واپس جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں آئے، تو پھر آپ کو صرف جو منصب تھا افتاء دارالفتاء، اس کی خدمات سپرد کی گئی. کئی معاونین مفتی اور بڑے بڑے مفتی آپ کے زیر سایہ فتوے کی پریکٹس کرتے رہے، اپنے فتاویٰ جات لکھ کر آپ کو پیش کرتے تو آپ اس کو اصلاح فرماتے. اب جب یہاں پر آئے آپ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر 60,000 فتاویٰ جات خود تحریر فرمائے، جو پھر امت کو پیش کیے گئے، اور امت ان فتاویٰ جات کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرتی رہی. یہ تو آپ کا منصب افتاء اور دارالفتاء کی مصروفیات تھی. اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو رب ذوالجلال نے جو بیان، واعظ و نصیحت، خطابت یا تبلیغ دین، اس کی دولت سے بھی بڑا نوازا تھا. سبحان اللہ. اور سب سے بڑی آپ کی خوش نصیبی یہ تھی کہ قبلہ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ آپ جاتے، مختلف علاقوں کے سفر کرتے، وہاں پر حضرت کے ساتھ جا کر بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، تبلیغ دین کا سلسلہ ہوتا. خود بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بے شمار علاقوں کا دور دراز سفر کیا، اور وہاں جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، برائی سے منع کیا. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو انداز ہوتا تھا تبلیغ کا، اس میں قرآن کی آیات سے استدلال کرتے، حدیث پاک سے استدلال کرتے، اقوال صحابہ و تابعین، آثار سلف صالحین، یعنی آپ کی بڑی پرمغز
تقریر ہوتی جس سے لوگ راہ راست پر آ جاتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی دکھاوا وغیرہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اخلاص پر مبنی جو آپ کی تقریر ہوتی تھی وہ ہوتا تھا احقاق حق اور ابطال باطل، یعنی حق کو ثابت کرنا اور باطل کو باطل کرنا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تبلیغ تھی اس سے کئی لوگ راہ راست پر آئے اور اپنے عقیدے کی اور اپنے اعمال کی یہ درستی کی۔ کیا بات! اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اگلا سفر ہے تصنیفی اور تحریری سفر، رب ذوالجلال نے آپ کو علمی قوت سے بھی نوازا اور قلمی قوت سے بھی نوازا۔ اچھا۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی، یعنی چھوٹی سی عمر میں ہی اردو ادب، اسی طرح تحریر و تصنیف، اس سے بڑی گہری آپ کو وابستگی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہی وجہ تھی کہ چاہے آپ تدریس کا سلسلہ ہو یا افتاء کا سلسلہ ہو یا کہیں سفر و حضر پہ ہو، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر یا تصنیف کے جو فرائض سر انجام دیتے تھے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی ایک کتابیں لکھی، جس میں سے سب سے مشہور و معروف جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری شریف کی شرح نزہۃ القاری، شرح صحیح البخاری۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے اشرف السیر، السیر الکامل بھی آپ کی کتاب ہے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے تعلیقات فتاوی امجدیہ، اور اسی طرح یہ بھی بڑی مشہور کتاب ہے مقالات شارح بخاری اور فتاوی شارح بخاری، یہ اردو کے اندر ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے اسلام اور چاند کا سفر اور تحقیقات وغیرہ، اس طرح مختلف کافی کتابیں آپ کئی موضوعات پر آپ نے کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ فتاوی جات بھی آپ کی ایک جگہ جمع ہے، اسی طرح مختلف جو آپ نے کتابیں ہیں، مقالات ہیں، مضامین ہیں، یہ سارے آپ نے تحریر فرمائے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 صفر المظفر سن 2000 بروز جمعرات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے اندر نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے وظائف کیے، وظائف کرنے کے بعد اچانک ہارٹ اٹیک کے سبب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال پرملال ہو گیا، اور پھر یہ علم و فن اور استقامت و ثابت قدمی کا یہ پہاڑ ہمیشہ کے لیے آغوش زمین کے اندر محو خواب ہو گیا۔ رب ذوالجلال آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب بخشش فرمائے۔ اللہ اکبر، آمین آمین آمین، اللہم یا رب آمین۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، اتنی پیاری ہستی ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو کیا کیا کمالات عطا فرمائے، کیا کیا اوصاف عطا فرمائے، کیا کیا خوبیاں عطا فرمائیں، اور اس سب کے باوجود جو آپ کا دین کی تبلیغ کا ایک جذبہ ہے، کئی کتابیں تحریر فرمانا، یہ بھی تبلیغ کا ایک انداز ہے، یعنی دین اسلام آگے بڑھتا رہے، پھلتا رہے، پھیلتا رہے۔ اچھا، خود تو بزرگ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آج بھی علماء کرام، آج بھی امت آپ کے فتاوی جات سے، آپ کی تحریرات سے، آپ کی کتابوں سے، آپ نے جو کچھ لکھا ہے ان سے آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہی تو دیکھیں نا کہ جب ایک تحریری کام جو کر دیا، وہ تو دنیا سے گئے ہوئے زمانے بھی گزر جائیں نا، ان کی تحریریں باقی رہتی ہیں، اور وہ لوگوں کی تحریروں میں زندہ رہتے ہیں، وہ لوگوں کی تقریروں میں زندہ رہتے ہیں، وہ لوگوں کے لفظوں میں یوں زندہ رہتے ہیں۔ گئے ہوئے بھلے صدیاں گزر جائیں لیکن انہیں زمانہ یاد رکھتا ہے۔ ایسی کمال کی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو تحریری کام کر کے اور امت کو اتنا بڑا کام اور امت کے لیے اتنی بڑی آسانی کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے ہمیں بھی ذوق علم، شوق علم عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کے جذبے اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہمارے بچوں میں کوئی عالم نہیں ہے نا، تو ایک بچے کو تو لازمی عالم لازمی بنا لیں۔ انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ جب بچہ عالم بن جائے گا تو پھر اس کی برکتیں گھر میں، انشاءاللہ گھر میں کیا، معاشرے میں، خاندان میں آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ اللہ پاک کا اتنا فضل ہو جائے گا۔ اور علم دین کے تو کیا ہی کہنے ہیں کہ جب بندہ علم دین حاصل کرتا ہے، طالب علم کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں کہ اللہ پاک کی جو مخلوق ہے، دیگر مخلوقات ہیں، یعنی چیونٹیاں تک طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہیں، مچھلیاں پانی کے اندر استغفار کرتی ہیں، تو یہ فرشتے اپنے نورانی پر طالب علم دین کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں کہ یہ فضائل ہیں، کہ یہ کمالات ہیں۔ یعنی قبرستان سے گزر جائے تو چند دن کے لیے عذاب اٹھ جائے، اس طالب علم کی شان ہی ایسی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اگر عالم بن جاتا ہے تو عالم
کا تو یعنی کیوں کہیں کہ وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں نا عالم کے. عالم تو وہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں, یعنی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں, اس سے آ کر لوگ سیکھتے ہیں, علم سیکھتے ہیں. جیسا کہ مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں صرف علماء ہی نہیں آتے تھے, علماء کرام بھی حاضری دیتے ہیں, مفتیان کرام بھی حاضری دیتے ہیں, عام عوام بھی آپ کی بارگاہ میں آتی ہے, اور وہ بھی آپ سے آ کر سیکھ رہے ہیں, اپنے روزمرہ کے مسائل پوچھتے ہیں, آپ ان کا حل ارشاد فرماتے ہیں, قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل بیان کیا جاتا ہے. اور علماء کا منصب ہی یہ ہوتا ہے, علماء کا کام ہی یہ ہوتا ہے. تو پھر یہاں دنیا میں بھی لوگ علماء کے محتاج ہوتے ہیں, پھر کل قیامت کے دن بھی محتاج ہوں گے کہ کل قیامت کے دن علماء کرام کا حساب تو سب سے پہلے ہو جائے گا, لیکن انہیں جنت میں جانے سے روکا جائے گا. پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب آپ سفارش کریں, شفاعت کریں. تو علماء کرام لوگوں کی سفارش کرتے چلے جائیں گے, شفاعت کرتے چلے جائیں گے. پھر کل قیامت کے دن آگے پھر جب جنت میں پہنچ جائیں گے, جنت میں بھی لوگ علماء کی طرف رجوع کریں گے. تو کیوں نہ خود عالم بن جائیں. پہلے تو یہ نا کہ خود عالم بن جائے. میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان, اسی پر ہم آپ کی سیرت کا اختتام بھی کریں گے انشاءاللہ. پھر ہم بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہر مسلمان اپنے پلو سے باندھ لے, اسے اپنے کہتے ہیں نا دل و دماغ میں بٹھا لے. اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے عالم بن جاؤ, عالم بن جاؤ. عالم نہیں بن سکتے, فرمایا کہ طالب علم بن جاؤ. طالب علم نہیں بن سکتے, فرمایا کہ ان کی صحبت اختیار کرنے والے بن جاؤ, ان کے پاس آ کر بیٹھنے والے بن جاؤ. یہ بھی نہیں ہو سکتا, فرمایا پھر ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. 4 چیزوں کا حضور نے فرمایا. 5ویں کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5ویں نہ بننا, 5ویں نہ بننا, یعنی ان سے بغض, ان سے عداوت, ان سے دشمنی یہ نہیں کرنا. علماء کرام سے, جو علماء حق ہیں, ان سے دشمنی نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی دشمنی لے نہ ڈوبے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے, رحمت کی نظر فرمائے. انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین, بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہمارے اویس بھائی کافی دیر سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میری باری کب آئے گی. جی اویس بھائی, تنم فرسودہ جہاں پارا, ادھر سے شروع کریں آپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ, دلم پج مردہ آوارا زی اسیاں یا رسول اللہ. ذکر جا خیش غیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. جو سوئے من گزر مسکیز ناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. فدائے نقش نالینت کنم جا رسول اللہ. دلم بج مردہ آوارا سے اسیاں
جسم تے وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا نعمتیں بانٹتا جسم تے وہ ذیشان گیا ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر چل کہ غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر چل کہ غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا عرش پر دھوم مچی وہ مومن سالے ملا عرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سا راتوں سامان گیا لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے نہیں چلتے رضا سا راتوں سامان گیا نعمتیں بانٹتا جسم سے وہ ذیشان گیا ساتھ ہی
منشی رحمت کا قلم ڈال گیا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کیا مہکتے مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے گئے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں میرے آقا، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا، سنا گے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا، ہوائیں بھی مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی، وہ کشتی ڈگمگائے تو مدینہ یاد کر لینا، عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں، اگر لمحہ
یہاں یہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا، جب یاد گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، میرے قریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگنے والا ہو اگر کوئی تو میرے آقا ضرور دیتے ہیں، ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک علم و عمل کے روشن ستارے۔ ہم نے مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کی، اب انشاءاللہ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر کچھ بات کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا حسیب بھائی بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی تعارف پیش فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ سیدی عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی ہے اور ولی کامل ہے، عالم بعمل ہے۔ واہ، ان کا اصل جو نام ہے سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جس نام سے یہ مشہور ہوئے، جو عالمی شہرت جو ان کے نام کی ہے، وہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ عوام الناس میں یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ جو اصل نام ہے وہ کئی لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ تو بڑی ذہین جو شخصیت تھی، بڑی عالم شخصیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ذہانت ان کو عطا فرمائی۔ جو علم کا آغاز انہوں نے فرمایا وہ اپنے گھر سے، اپنے والد محترم ان سے انہوں نے آغاز کیا۔ آپ کے والد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو قرآن پاک کی تعلیمات دی، اور جو فارسی کی ابتدائی کتابیں تھی وہ بھی آپ نے اپنے گھر، اپنے والد محترم سے سیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی کہ کتاب کو پڑھتے تھے اور پڑھ کے بڑی جلدی اس کو یاد کر لیا کرتے۔ یہ ذہانت، یہ خاصہ اللہ نے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ آپ کے والد محترم نے جب دیکھا ان کی ذہانت، ان کی فطانت، تو آپ کا ذہن بنا کہ کیوں نہ ان کو کسی علمی درسگاہ میں بھیجا جائے تاکہ علم میں مزید آگے بڑھیں۔ تو اس وقت جس علمی درسگاہ کو چنا گیا، کوئی اور نہیں، قصور شہر میں ان کا انتخاب ہوا۔ اس میں جو خواجہ غلام مرتضیٰ قصوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں ان کو علم سیکھنے کے لیے بھیجا گیا، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ تو آپ وہاں پہنچے اور اپنی علم کا آغاز فرمایا، بڑے احسن انداز میں اپنی کتابوں کو، جو ابتدائی کتابیں تھی اپنے استاد محترم حافظ غلام مرتضیٰ قصوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے انہوں نے پڑھی، سیکھی، اور بڑے ادب کیا کرتے تھے ان کا، اپنے استاد محترم کا، اور بڑے احسن انداز میں انہوں نے اپنی کتابوں کو، تعلیم کو مکمل فرمایا۔ اور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ان کا جو مزار ہے وہ بھی قصور شہر کے اندر ہی ہے، اور خواجہ غلام مرتضیٰ قصوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس شاگرد یعنی بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا فخر فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات طالب علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنی خواہش کے مطابق پڑھتا ہے، اور ایک وہ جو اپنے استاد کی خواہش کے مطابق پڑھتا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو اپنے استاد کی خواہشات کے مطابق علم سیکھا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو یہ کیسے ہوتا ہے استاد کی خواہش پر اور اپنی خواہش پر؟ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں نا۔ ایک طالب علم ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق پڑھتا ہے، دل کرے سبق یاد کر لیا، دل کرے نہ کرے، یا اس کے علاوہ استاد کا ادب کرنا نہ کرنا ذہی نصیب، یہ اس کی اپنی عادت ہوتی ہے۔ لیکن استاد کی خواہشات کے مطابق پڑھنا سیکھنا، مراد یہ ہے کہ جس طرح استاد چاہتا ہے اس کے مطابق کتاب کو پڑھنا، کتاب کا ادب کرنا، اپنے استاد کی خواہشات کے مطابق کتابوں کا ادب کرنا، اور استاد کا بھی ادب کرنا۔ ان چیزوں کو کیپ ان ویو کرتے ہوئے انسان اپنی کتابوں کو پڑھے، گویا کہ اپنے استاد کی خواہشات کے مطابق وہ پڑھ رہا ہے۔ اب جب آپ استاد جو ہوتا ہے، استاد کی خواہش یہی ہوتی ہے نا کہ میرا ہر طالب علم کامیاب ہو جائے،
یعنی کون سا استاد ہوگا کہ جو یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے یہ کامیاب نہ ہو. یعنی جو مخلص ہوگا نا ٹیچر, اس کی خواہش تو یہی ہوگی کہ میرے تمام اسٹوڈنٹس یہ کامیاب ہو جائیں. اور پھر استاد کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ کامیاب ہوں, اور پھر وہ اس انداز میں پڑھاتا بھی ہے, اور اس کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ آگے سے رسپانس بھی ویسا ملے. مثال کے طور پر ٹیچر ہے, اس نے پڑھایا سبق اور بڑی محنت کر کے پڑھایا, اور اس کی خواہش یہ ہے کہ جو میں نے پڑھایا ہے اسے یاد کیا جائے, اسے کل مجھے سنایا جائے, اس پر عمل کیا جائے. کوئی بات بتائی ہے تو اس پر عمل کیا جائے. اچھا, اسے اپنے لفظوں میں لے کر آئیں, اسے اپنے کردار میں نافذ کریں. کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے, کوئی بھی بات ہو سکتی ہے, کوئی بھی چیز پڑھائی جا سکتی ہے. تو جس وقت شاگرد اپنے استاد کی اس بات کو فالو کرتا ہے, لیتا ہے, عمل کرتا ہے, ایک تو استاد کا دل خوش ہوتا ہے, دل سے دعائیں بھی ہوتی ہیں, اور استاد کی یہ چاہت ہوتی یہی ہے کہ یہ بڑھتا چلے جائے, اب آگے یہ بڑھے, مزید اس کو اگلے دن سبق نیا ملے گا. تو کتاب سے ہی تعلق ہوتا ہے استاد کا. استاد کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ کتاب سے جڑے, اس کے علم میں اضافہ ہو, اس کے عمل میں اضافہ ہو, اس کے کردار میں بہتری آ جائے, اس کی گفتار میں بہتری آ جائے. یعنی ایک عالم دین جب عالم آگے پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ جو عالم بن رہے ہیں تو یہ دیگر جو دنیا کی کہتے ہیں نا رذیل معاملات ہیں ان سے بچے رہیں, اور یہ اچھے اعمال کی طرف رہیں, نیک اعمال کی طرف رہیں, اور اسی طرح یہ اپنا سفر آگے جاری رکھیں. جی مزید آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سید عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی درس نظامی کی تکمیل فرمائی تو آپ کے والد محترم نے ان سے ایک سوال فرمایا بیٹا علم تو مکمل کر چکے ہو, تم سے ایک سوال ہے کہ تمہارے جو جسم کی ذہن کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا ذہنی طور پہ میں بڑا پرسکون ہوں. فرمایا دل کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا بڑا بے چین ہے. اضطراب کی جو کیفیت ہے میرے دل میں موجود ہے, دل بڑا بے چین ہے اور دن بدن یہ کیفیت میری بڑھ رہی ہے. تو آپ کے والد محترم نے فرمایا بیٹا آپ اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھتے ہو تو ان سے پوچھا نہیں کہ دل بے چین کیوں ہے, اس کا حل کیا ہے؟ تو عرض کی پوچھا تھا, لیکن استاد صاحب نے فرمایا کہ یہ میرا کام نہیں, یہ کسی روحانی طبیب کا کام ہے, یہ اس کا علاج روحانی طبیب کے پاس ہے. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے آپ کو ایک وظیفہ ارشاد فرمایا یہ کثرت کے ساتھ پڑھو, دل کا حل بھی آپ کو مل جائے. باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل نام ہے سید عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ, اور آپ کی جو ولادت ہے ضلع بہاولپور کے جو تحصیل کے اندر ایک قصبہ ہے اچ شریف, اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی. اور گویا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ نسب ہے 14 واسطوں کے ساتھ سید شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی سے جا ملتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بغداد میں تھے اور شیخ سید عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اچ شریف میں, اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ سید عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں سے ایک شخصیت تھی سید غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ. آپ شام کا جو علاقہ حرب تھا وہاں سے اچ شریف میں آباد ہو گئے تھے, اور وہیں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ انہی کی نسل میں سے آ رہے تھے. اور اچ شریف کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے قصور شہر کے اندر ہجرت فرمائی, اور وہیں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. قصور شریف میں تو بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے. اور مزے کی بات یہ ہے, یہ ایک اتفاق تھا ہمارے لیے کہ جب انوائٹ کیا جا رہا تھا مبلغین کو تو ہمارے حسیب بھائی کو بھی انوائٹ کیا گیا, ان کو کہا گیا کہ ہمارے پروگرام میں آپ رونق افروز ہوں, ہمارے پروگرام کو آپ رونق بخشیں. ماشاءاللہ یہ آئے. تو چونکہ میری ان سے یوں فرسٹ ملاقات بھی تھی پروگرام کے حوالے سے, ویسے تو ملاقات بھی ہے, زیارت بھی ہوئی ہے, مدنی مذاکر میں جو تاثرات وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں, تو جب تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ یہ بھی قصور شہر سے ہیں ماشاءاللہ. بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے پاس ہی ان کا گھر بھی ہے. جی یوں کہیں کہ بابا بلے شاہ صاحب کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے آج یہاں پر یہ تشریف فرما بھی ہیں اور بابا بلے شاہ صاحب کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے, دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. میں چاہوں گا شاہ صاحب بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو آپ کے مرشد کے ساتھ ایک تعلق تھا, اس تعلق کو کچھ بیان فرمائیں. جی شاہ صاحب ماشاء اللہ, جیسے حسیب بھائی نے آخر میں یہ بتایا نا کہ جب آپ کے والد ماجد نے پوچھا جی کہ بیٹا اب بتائیے کہ دل کی کیفیت کیا ہے, تو کہا دل مضطرب ہے, دل اضطراب میں ہے. تو کہا دل اضطراب میں ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی شیخ کامل کی ضرورت پڑتی ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ ایک دن کسی خیال میں گم ہو کر آپ جنگل کی راہ لے رہے ہیں, یعنی جنگل کی طرف نکل رہے ہیں. تلاش کس کی ہے؟ اب دل کو آباد کرنے کی تلاش ہے. اب اس کو آباد, اس اضطراب کو دور کرنا ہے, اس بے چینی کو, بے قراری کو دور کرنا. جی جو مضطرب تھے آپ, اس کو دور کرنے کے لیے آپ مرشد کی طرح
پھرے پھرے جا رہے تھے، یعنی اب دوپہر کا وقت ہو گیا، دھوپ تیز تھی، تو ایک درخت ہے بحری، اس کو بولتے ہیں بحری کا درخت، بحری کا درخت، اچھا، تو اب اس کے سائے میں بیٹھے۔ آپ نے زیارت کی ہے بحری کا درخت؟ ہاں، یہ بحری کے درخت ماشاءاللہ ہمارے ہاں، اچھا، بیری کا جو بیر ہوتے ہیں، اچھا 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 اچھا، بحری کا، وہ تو ویسے بھی ہمارے یہاں تو خیر مجھے، میں نے کہا شاید کوئی بیری کوئی نیا پھل ہے یا کوئی درخت کا نام ہے، مجھے اس کا وہ تلفظ تو یوں تھا بیری کے پتوں سے تو ہمارے یہاں الحمدللہ جوش دے کر پانی میں اور غسل کیا بھی جاتا ہے 15 شعبان کو، تو جادو ٹونا سے حفاظت بھی ہوتی ہے، اور جب میت کو بھی غسل دیا جاتا ہے تو بیری کے پتوں کو جوش دیا جاتا ہے اور اسی سے غسل کا بھی صورت بنائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک وقت آئے گا مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اوپر بھی یہ وقت آئے گا، اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے کہ جب بیری کے پتے ہمارے لیے بھی جوش دیے جا رہے ہوں گے، اللہ اکبر، اور ہمیں بھی غسل دیا جائے گا، وہ وقت کیسا وقت ہوگا۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، بس اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، سب کو اللہ پاک درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، جو یہاں پر موجود ہیں، جو ہمارے کیمرہ مین ہیں، جو ہماری پوری ٹیم، سب کو، جو عاشقان رسول اس وقت دیکھ رہے ہیں، بعد میں دیکھیں، اللہ پاک سب کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جی شاہ صاحب۔ جی، تو اب اس درخت کے نیچے آپ آرام فرمانے لگے تو نیند آ گئی، جی، سو جاتے ہیں، تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ ان کو خواب میں ایک بزرگ جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں خواب میں۔ اب وہ کس انداز سے آتے ہیں کہ ہیرے اور موتیوں سے آراستہ ایک تخت ہوتا ہے، جی، تو وہ زمین کی طرف اتر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ نورانی شخصیت کوئی اور نہیں تھے بلکہ یہ بزرگ آپ کے ہی آباء و اجداد میں سے 5ویں پشت میں حضرت سید عبد الحکیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب تخت زمین پر آیا، اب یہ سید عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ مجھے پیاس لگی ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دودھ کا پیالہ خواب ہی میں پیش کیا، جی، اور اس دودھ کے پیالے میں سے آپ نے کچھ تھوڑا سا نوش فرمایا، جی، اور نوش فرمانے کے بعد آپ نے وہ دودھ کا پیالہ واپس کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مشفقانہ لہجے میں کہ بیٹا یہ دودھ پی لو، اور میرے پاس یہ امانت تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، لیکن اب جو آپ کی بقیہ حصہ ہے نا، وہ حصہ آپ نے حافظ شاہ محمد عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ لینا ہے، اور ان کی ذات سے یہ وابستہ ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں، آپ کو یہ مل جائے گا۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اس خواب سے جب بیدار ہوئے، فوراً بھاگتے ہوئے، جس کو بولتے ہیں نا بھاگتے ہوئے، خوشی کے عالم میں کہتے ہیں کہ یہ اپنی بے خودی میں کیفیت ایسی تھی کہ جیسے وہ کہتے ہیں مضطرب کو ایک دم کوئی مٹھاس مل جائے، تو اب وہ مٹھاس ملنے ہی والی تھی، یہ فوراً جاتے ہیں دیوانہ وار ہو کر اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ اب وہاں پہنچے، خواب کا جو عالم تھا وہ سارے کا سارا وہاں بیان کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اب بلا تاخیر مصنف کتب کثیرہ، مطلب کیا کہ بہت ساری کتابوں کے مصنف حافظ علامہ حافظ شاہ ابو المعارف محمد عنایت شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ناظرین چینل کا ناظرین، جو بارگاہ جتنی بڑی ہوتی ہے نا، اس کا ادب، اس کا لحاظ، اس کا احترام اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اس کا خیال بھی اتنا ہی رکھا جاتا ہے۔ بارگاہ مرشد ہو تو یہ مقام تو سبحان اللہ، یہ مقام بھی بڑا، کیسا بڑا ہے اور کیسا بڑا نہ ہو کہ یہ بارگاہ مرید کے برے اخلاق کو، بری صفات کو اس انداز سے کر دیتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق والا بن جاتا ہے، اچھی صفات والا بن جاتا ہے۔ گویا کہ مرید جب آیا گناہوں کا میں لتھڑا ہوا تھا، جب مرشد کی نگاہ پڑی تو اب وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں نا شاہ صاحب، کہ ایک بندہ تو آیا چوری کرنے کے لیے تھا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، لیکن کیا نگاہ ڈالی میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کیا کرم کی نگاہ، کیا برکت والی نگاہ تھی میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، کہ اللہ پاک کے فضل سے پھر اس بندے نے چوری سے توبہ کی، اور پھر اللہ پاک نے اس سے ولایت عطا فرمائی۔ جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آیا تو یوں اللہ والوں کا انداز ہے، وہ کہا نا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھے تو
اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. اللہ والے ہی ہیں کہ جو بندے پر اللہ کا رنگ چڑھاتے ہیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کا رنگ جو ہے, اور پھر اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہے. تو یہ جو رنگ چڑھتا ہے, دل ستھرا ہوتا ہے, دل اضطراب سے خالی ہوتا ہے, دل کو سکون ملتا ہے, دل کو قرار ملتا ہے, دل کو طمانینت نصیب ہوتی ہے. یہ کسی اللہ والے کی بارگاہ سے ہی نصیب ہوتی ہے. آپ یقین کریں مدنی چینل کا. اچھا آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں نا, آپ فرمایا نا کہ دوست اس کو بناؤ کہ جسے دیکھ کے تمہیں خدا یاد آ جائے, یعنی اسے دیکھیں تو خدا یاد آ جائے. اچھا پھر اللہ والوں کی بارگاہ میں جب اللہ والوں کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے, ویسے ہی جہاں پر اللہ والوں کا ذکر ہو تو وہاں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں, اور جہاں خود موجود ہو تو وہاں اللہ کی کتنی رحمتیں اترتی ہوں گی. اور پھر حیات سے متصف ہوں, یعنی ایک تو وہ ہے کہ جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو ابھی ہمارا گمان, ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں ہم ہیں, اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں. اچھا کسی ولی کے مزار پر چلے جائیں, کسی بھی ولی کے مزار پر چلے جائیں, اللہ پاک توفیق دے تو بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضری دیں تو وہاں پر بھی رحمتیں اتر رہی ہیں, اس لیے کہ وہ آپ کا مزار ہے. اور اگر حیات سے متصف ہو یعنی زندہ ہو تو پھر اللہ پاک کی کتنی رحمتیں اترتی ہوں گی. اور پھر جب ان کی بارگاہ میں کوئی آ کر بیٹھتا ہے تو دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے. یعنی جب بندہ اللہ والوں کے پاس جائے نا تو کہتے ہیں نا کہ مجھے روحانیت نصیب ہو رہی ہے. میں نے ایک مرتبہ مفتی قاسم صاحب سے پوچھا, میں نے کہا حضور یہ روحانیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی سوال آتا ہے ذہن میں آتا ہے نا بھائی روحانیت کیا ہے. تو کیا بعض لوگ ہوتے ہیں نا قاسم بھائی کہ وہ خوشبو تھوڑی سی کہیں محسوس کر لی سمجھتا ہے شاید یہی روحانیت ہے, یعنی اگربتیوں کی خوشبو کو بھی روحانیت کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے بھی یہی کہا, میں نے کہا حضور بعض تو لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جو خوشبو آ رہی ہے اگربتیوں کی تو یہی روحانیت ہے, یا دل کی کیفیت تبدیل ہونے کا نام روحانیت ہے. تو مفتی قاسم صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا, کہا یہ دونوں ہو سکتی ہیں. اگر آپ کسی مزار شریف پر حاضری دیں اور آپ کو ایک تو یہ نا اگر کسی نے خود خوشبو لگائی ہوئی ہے, ایک یہ ہے کہ آپ کو ویسی خوشبو آنا شروع ہو جائے, قدرتی یہ خوشبو آنا شروع ہو جائے, تو یہ بھی ایک روحانیت کا ایک حصہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دل کی کیفیت تبدیل ہو جائے, دل سکون میں آ جائے, دل کو اطمینان نصیب ہو جائے, یہ بھی روحانیت ہے. یہ بھی روحانیت ہے. اور اللہ والوں کے مزار پر جا کر روحانیت نصیب ہوتی ہے. اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر کتنی روحانیت نصیب ہوتی ہوگی. آج بھی ہم قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو دیکھتے ہیں, کئی ایک عاشقان رسول بس ان کا چہرہ دیکھتے جائیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یعنی ہوتا ہی ہے نا کہ پریشان ہے, کیا کرنا ہے بھائی, امیر علیہ سنت کی زیارت کر لی, بس الحمدللہ مجھے سکون مل گیا. امیر علیہ سنت کے پاس آ گیا, سکون مل گیا. امیر علیہ سنت کی بات سن لی, سکون مل گیا. اچھا امیر علیہ سنت کا میسج کوئی آ گیا, بعض اوقات بیمار کوئی ہوتا ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے امیر علیہ سنت کا کوئی دعائیہ میسج آ جائے. کیوں؟ یقین کریں کتنے عاشقان رسول ایسے آپ کو ملیں گے, جی ہاں آپ کو ملیں گے مدنی چینل کے ناظرین, کہ آپ ان سے پوچھیں گے نا, کہا یار بڑا پریشان تھا, بیمار تھا, یہ تھا وہ تھا, پریشانی تھی, امیر علیہ سنت کا میسج آیا نا, اتنا سکون ملا, اتنا سکون ملا, مزے کو مزہ آ گیا, طبیعت ہری بھری ہو گئی. کہا کہ بیماری تو آدھی بیماری تو یوں ختم ہو گئی میری کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا میسج آ گیا. اور پھر جو یہاں آتے ہیں امیر علیہ سنت کے پاس آتے ہیں, مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے ہیں, کبھی آپ ان کے تاثرات تو لیں, ان سے پوچھے تو صحیح کہ اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھ کر آئے ہو تو انداز کیا, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک. اچھا یہ جو ماشاءاللہ ہمارے حسیب بھائی تو تاثرات بھی لیتے ہیں, اور بالخصوص آپ رمضان المبارک کے تاثرات دیکھ رہے ہو نا, تو وہ جو رمضان میں ادھر 30 دن کے لیے آئے ہوتے ہیں عاشقان رسول, کئی ایک عاشقان رسول کے تاثرات سن کر نا, ایک عاشق رسول کے مجھے یاد آ رہے ہیں, انہوں نے اپنی پہلے کی لائف کے بارے میں بتایا کہ میری زندگی یوں بڑی اضطراب کی کیفیت, جو ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں نا اضطراب والی کیفیت, انہوں نے کہا کہ یعنی میری کیفیت یوں ہو گئی تھی کہ میں شاید خودکشی کر لوں. یعنی میں اتنا بے چین ہو گیا, میں اتنا وہ کنفیوز ہو گیا. اور پھر کہا کہ جب میں یہاں پر آیا نا فیضان مدینہ میں, امیر سنت کی بارگاہ میں بیٹھا, کہا وہ جو میں نے دین کتابوں میں پڑھا تھا نا, جو میں نے بزرگوں کو پڑھا تھا, امام غزالی کو پڑھا تھا, تو فلاں بزرگ کو پڑھا تھا, کہا جو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا نا, جو دین جو بزرگوں کو کتابوں میں پڑھا تھا, کہا باخدا میں نے یہاں آ کر وہ دیکھا ہے, یہاں بزرگوں کا فیض, میں نے امام غزالی کا فیض میں نے یہاں پر بڑھتے ہوئے دیکھا. پھر اس کے دل کی کیفیت ایسی تبدیل ہوئی ماشاءاللہ, وہ داڑھی بھی انہوں نے رکھی. پھر میں نے کچھ ٹائم بعد ان سے ایک ملاقات ہوئی میری,
تو اچھا میں نے پہچانا ہی نہیں، جب تاثرات دے رہے تھے تو وہ شاید ٹوپی ہوگی سر پر یا ٹوپی بھی نہیں تھی، داڑھی بھی چھوٹی تھی، تو کیا انہوں نے توبہ کی اور داڑھی شریف بھی آ گئی، امامہ شریف بھی آ گیا، درس نظامی بھی انہوں نے شروع کر دیا. اب تک تو میرا خیال ہے درس نظامی ان کی مکمل ہو چکی ہوگی. اللہ پاک نے برکتوں سے مالا مال فرمائے. تو یوں ایک تبدیلی آئی. اچھا اس طرح کی جو واقعات ہیں جو لوگوں کے دل تبدیل ہوئے ہیں، یہ کئی ایک واقعات آپ کو مل جائیں گے. اللہ پاک امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ پر یہی تو بزرگوں کا فیضان ہے جو امیر علیہ سنت آگے پہنچا رہے ہیں، جو بزرگوں سے سیکھا ہے، جو بزرگوں سے سمجھا ہے، امیر علیہ سنت تک جو بزرگوں کا فیضان پہنچا ہے وہی آگے بڑھ رہا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اللہ والوں سے محبت کو اپنے دلوں میں نا ایسا راسخ کریں، ایسی محبت اللہ والوں سے ہو کہ بس ایسی محبت کہ انشاءاللہ یہ محبت آپ کو دونوں جہانوں میں بیڑا پار کر دی. قاسم بھائی میں چاہوں گا اس محبت پر آپ گفتگو فرمائیں کہ اللہ والوں سے محبت یہ کس حد تک ضروری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی گویا اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا. تو جہاں ہمیں اسلامی تعلیمات ہیں اولیاء اللہ صالحین سے محبت کی، وہیں پر یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر کوئی معاذ اللہ اناد یا دشمنی یا بغض رکھتا ہے تو رب ذوالجلال کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ معاملہ پھر یہاں تک نہیں رہتا، انسان بڑھتا پہلے جس طرح دیکھا کہ علماء کے ساتھ بغض کی معاذ اللہ، پھر آگے صالحین، چلتے معاذ اللہ اس کا جو دین اسلام ہے وہی خطرے میں پڑ جاتا ہے. اللہ کی پناہ. تو پھر چھوٹی ہستی سے شروع ہوتے بڑی ہستیوں پر تان و تشنیع. یہ پھر رکتا نہیں ہے نا، معاملہ رکتا نہیں ہے. اگر معاذ اللہ شروع ہوا، اگر بے باکی شروع ہوئی، کوئی بے ادبی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نا، تو پھر یہ رکتا نہیں ہے، آگے بڑھے گا یہاں تک کہ بسا اوقات بندہ اپنے دین سے ہی معاذ اللہ اسلام سے ہی پھر جائے. اللہ کی پناہ، اللہ ایمان سلامت رکھے. بسا اوقات تو کفریہ جملے بول دیے جاتے ہیں، بسا اوقات ایسا عمل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اپنے ایمان کی فکر کریں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کرے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں اور بزرگان دین کے ساتھ جڑیں گے نا، محبت سے جڑیں گے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. دیکھیں بزرگان دین کی زندگی کتنی مبارک زندگی ہوتی ہے. آپ سن رہے ہیں بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ نے علم سیکھا، پھر مرشد کامل کی تلاش میں نکلے کہ مجھے ایک ایسے مرشد کامل کی ضرورت ہے جو میرے دل کو سکون پہنچا دے، جو اللہ کے ذکر سے میرا دل ایسا بھر دے، اللہ کی عبادت کا ذوق میرے اندر ایسا لے کر آئے، یعنی کہ رب کی معرفت کروا دے. تو اس مرشد کی ضرورت، اس مرشد کی تلاش میں آپ ایسا نکلے، پھر آپ کو مرشد کا اشارہ ملا، نشاندہی ہوئی، مرید ہوتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں نا مرشد کس طرف لے کر آئے. حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ آپ پہلے بھی عبادت گزار نہیں تھے، اب عبادت کی لذت ملنا شروع ہو رہی ہے، اب عبادت کا ذوق ملنا شروع ہو رہا ہے. میں چاہوں گا قاسم بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات پر آپ کی جو ریاضت ہے اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسی عظیم اور پیاری ہستی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح بھی ہم نے تذکرہ سنا کہ آپ نے علم دین حاصل کیا، مرشد کی صحبت میں رہے، مرشد کی جو تعلیمات تھی اس پر عمل کیا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرشد گرامی انہی کے حکم سے آپ جھنگ کے قریب ایک علاقہ ہے دریا چناب کے قریب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں چلے گئے، اور اس دریا کے کنارے پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک چٹان تھی، اس کے ساتھ کچھ بانس کھڑے کیے اور اس پر ایک ٹاٹ یعنی بوری کا وہ ڈال کر اور کچھ پتے وغیرہ ڈال کے ایک چھت بنا کے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر عبادت کرتے، ریاضت کرتے، بڑے مجاہدے کیے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی سالوں تک وہاں جب عبادت کی تو یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات چاہے گرم ہواؤں کے تھپیڑے ہوں یا سرد ہواؤں کے جھونکے، سیلاب ہو یا آندھی و طوفان، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کی جو سختی ہے اس کو بڑی مسکراہٹ کے ساتھ یہ برداشت کیا. بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا کہ جو آپ نے اپنا وہ ایک بانسوں کے ساتھ اور ایک جھونپڑی بنائی تھی وہ اس طرح ہوتی تھی کہ تیز ہوائیں آتی تو وہ آشیانہ آپ کا بکھر جاتا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دل برداشتہ نہیں ہوتے بلکہ مسکراہٹ کے ساتھ موسم کی سختی کو برداشت کرتے ہوئے سارے تنکوں کو جمع کرتے دوبارہ اپنا وہ مکان عالی شان ہی کہیں گے اسے کہ وہ تیار کر لیتے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں بڑی دیر عبادت کرتے رہے، کئی سال،
اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جو تھا کہ مختلف درختوں کے پھل تھے وہ کھا کر اپنا گزر بسر کرتے، اور جب موسم کے وہ پھل چلے جاتے تو یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جو درختوں کے پتے ہوتے اس سے اپنی بھوک کو دور فرماتے. اور اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو ملتا ہے معمول کہ جب وہاں پر تھے تو برکتوں کا ظہور ہونے لگا. بڑی پیاری بات ہے. سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جی کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے. جی تو جب ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے تو جو ہستی بنفس نفیس وہاں پر خود موجود ہو، وہاں برکتوں کا عالم کیا ہوگا. جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر قیام پذیر ہوئے تو اس کی برکتوں کا یہ ظہور ہوا کہ لوگوں کے جو پیداوار وہ بڑھنے لگی، ہر طرف خوشحالی آنے لگی، اور لوگ بہت ہی خوش تھے کہ اس نیک ہستی کی برکت سے رب ذوالجلال نے ہمیں اس نعمتوں سے نوازا. کیا بات ہے. اللہ پاک بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے عبد الحبیب بھائی کا بڑا پیارا ایک کلام ہے، کلام سنتے ہیں. بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم. باد صبا تیرا گزر ہو جائے جب سوئے حرم، باد صبا تیرا گزر ہو جائے جب سوئے حرم، میرا سلام کہنا انہیں، میرا سلام کہنا انہیں جو ہے نبی محترم. إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. من وجهه شمس الضحى، من خده بدر الدجى، من وجهه شمس الضحى، من خده بدر الدجى، من ذاته نور الهدى، من كفه بحر الهمم، من ذاته نور الهدى، من كفه بحر الهمم. جن کا ہے رخ مہر مبین، رخسار ہے ماہ تمام، جن کا ہے رخ مہر مبین، رخسار ہے ماہ تمام، جن کی ہے ذات نور ہدا، دست عطا بحر کرم، جن کی ہے ذات نور ہدا، دست عطا بحر کرم. إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين،
للعالمين أنت شفيع المذنبين أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرم أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرم اے رحمت کل عالمی تم ہو شفیع مذنبین اے رحمت کل عالمی تم ہو شفیع مذنبین محشر کے دن سایہ فگن ہم پر بھی ہو ابر کرم محشر کے دن سایہ فگن ہم پر بھی ہو ابر کرم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم يا رحمة للعالمين أدرك لي زين العابدين يا رحمة للعالمين أدرك لي زين العابدين محبوس أيد الظالمين في الموكب والمزدحم محبوس أيد الظالمين في الموكب والمزدحم مظلوم زین العابدین کو اب سنبھالے یا نبی مظلوم زین العابدین کو اب سنبھالے یا نبی وہ ظالموں کی بھیڑ میں ہے مبتلا قید و غم وہ ظالموں کی بھیڑ میں ہے مبتلا قید و غم ان ملتیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم ماشاء اللہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آپ نے کلام سنا. اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. بات چل رہی ہے بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر ہم بات کر رہے ہیں. مکتبۃ المدینہ نے بڑا پیارا ایک رسالہ شائع کیا ہے، فیضان بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. میں چاہوں گا، عرض بھی کروں گا کہ آپ اس رسالے کا ضرور مطالعہ بھی فرمائیں. مکتبۃ المدینہ سے اسے ہدیۃً وصول فرمائیں. اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اختتام کی طرف آتے ہیں. بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جب آپ مرشد کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پھر اللہ پاک کے فضل سے مرشد کی محبت میں ایسے ہوئے اور مرشد
نے جو احکامات بیان کیے اللہ اور اس کے رسول کے، اس پر ایسی بجا آوری، ایسا عمل کیا کہ پھر آپ عبادت گزار بنے، ریاضت، تقوی اور اس کی معراج کو آپ پہنچے. وہیں پر آپ اپنے مرشد کے عشق میں فنا ہوئے، یعنی جسے فنا فی المرشد کہا جاتا ہے. یہ ایک گھاٹی ہوتی ہے، یوں کہیں کہ مشکل ایک گھاٹی، ایک سفر ہوتا ہے کہ جب بندہ ولایت کے اس درجے پر پہنچتا ہے کہ جب اپنے مرشد کے عشق میں فنا ہو، جسے فنا فی المرشد کہا جاتا ہے. پھر جب یہ سفر آپ کا مکمل ہوتا ہے تو پھر مرشد اسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. پھر آپ نے یہ سفر بھی شروع کیا، اللہ اکبر. پھر آپ فنا فی الرسول کے درجے پر فائز ہوئے، اللہ اکبر. پھر آگے بڑھے، پھر یہ سفر بھی آپ نے کیا یہاں تک کہ پھر آپ فنا فی اللہ کے درجے پر آپ فائز ہوتے ہیں. یہ آخری درجہ ہے فنا فی اللہ کہ جب بندہ اللہ کی محبت میں گم ہو جائے، بس اب اس کے دل میں اللہ کی محبت ایسی رچ بس جاتی ہے کہ پھر دنیا کی طرف وہ رجوع نہیں کرتا، دنیا کی طرف نہیں دیکھتا. تو یہ مرشد ہی ہوتا ہے کہ جو بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچاتا ہے، اور پھر مرشد کے صدقے سرکار کے قدموں میں پہنچتا ہے، اور پھر سرکار کے صدقے پھر آگے فنا فی اللہ کے درجے پر فائز ہوتا ہے. اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو وصال ہے، سفر شریف میں آپ کا وصال با کمال ہے. اللہ پاک آپ کے مزار پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے. قصور شہر میں آپ کا مزار شریف ہر سال اگست کے مہینے میں 25، 26 اور 27 اگست کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے. عاشقان رسول پوری دنیا سے یا پورے ملک سے الحمدللہ رب العالمین عاشقان رسول آپ کے مزار پر انتہائی عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں. اللہ پاک آپ کی تربت پر، آپ کے مزار پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آج کا یہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران پروگرام اگر ہم سے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہوگی، معافی کے خواستگار ہیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام کی طرف. آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام. اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، عرش معلا، الصلاۃ والسلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. میں مسلم ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میں مسلم ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ناظرین آپ تیار ہیں؟